بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تعویذ لکھنے کا طریقہ جاننے کے ساتھ ساتھ کون سا تعویذ دن اور رات میں کس ٹائم پہ لکھا جاتا ہے اور اس کو لکھنے کا اصول اور فارمولہ کیا ہے یہ جانیں گے۔ معزز ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں اکثر دو طرح کے تعویذ لکھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حروف تہجی کا تعویذ کہ اس میں آپ کو تعویذ کے خانوں میں حروف تہجی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اعداد اور ہندسوں کا تعویذ کہ اس تعویذ میں آپ کو گنتی کے ہندسے نظر آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اعدادی ہندسوں والا مثلث 3 خانوں والا تعویذ لکھنے کا طریقہ سمجھیں گے۔ معزز ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس بات کو جان لیں کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا طریقہ صرف نالج یا معلومات کے لیے ہے کہ ہر عام اور سادہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعویذ کو لکھنے کا اصول اور فارمولہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے لکھا جاتا ہے، اور کیا وہ اصول اور طریقے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان طریقوں اور فارمولوں کو ذاتی طور پر استعمال نہ کریں اور نہ ہی گھر پر خود سے تعویذ لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلے نمبر پر تعویذ لکھنے کے لیے تعویذ لکھنے والے کے پاس اجازت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر تعویذ لکھنے والے کا اصول و قوانین اور فارمولوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پر مختلف تعویذوں کی مختلف قسم کی آسان اور مشکل زکوٰۃ ہوتی ہے جو تعویذ لکھنے والے نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جب تک کوئی شخص اصول فن سے واقف نہ ہو اس کے بھرے ہوئے تعویذوں میں اثر نہیں ہو سکتا، لہذا ہر شخص کے لیے نقوش پر کرنے کے صحیح طریقوں اور دوسری ہدایتوں سے واقف ہونا ضروری ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو تعویذ لکھنے کے فارمولے کے متعلق کچھ ضروری اور اہم معلومات بھی فراہم کریں گے جن کا جاننا آپ حضرات کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، مثلث 3 خانوں والے عددی تعویذ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: بادی، خاکی، آتشی اور آبی۔ بندے کا مزاج اور ستارہ دیکھ کر ان چاروں میں سے ایک تعویذ اس کو دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ان چاروں قسم کے تعویذ کو لکھنے کا فارمولہ ایک ہی ہے، مگر ان کے خانوں کی نمبرنگ مختلف ہوتی ہے۔ یہ جو نمبرنگ کی ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادی تعویذ کی ترتیب ہے، اور یہ قمر ستارے کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ جو نمبرنگ کی ترتیب دیکھ رہے ہیں یہ خاکی ترتیب ہے، جو کہ زہرہ اور عطارد کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس تعویذ میں جو نمبرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آتشی ہے، اور یہ تعویذ مشتری کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ چوتھی ترتیب جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ آبی ہے، جو کہ زحل اور مریخ سے متعلق لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، کسی بھی تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو عدد نکالنا آنا چاہیے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد نکالیں تو 786 بنتا ہے۔
اسی طرح اگر آپ نے کسی نام کا عدد نکالنا ہے تو اسکرین پہ نظر آنے والے حروف تہجی کے نیچے نمبرنگ کو دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے احمد کا عدد نکالنا ہے تو احمد میں سب سے پہلے الف ہے اور اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو الف کے نیچے 1 ہے، اور احمد کا دوسرا حرف ہا ہے اور ہا کے نیچے آپ دیکھیں تو 8 ہے۔ احمد کا تیسرا حرف میم ہے اور میم کے نیچے جو ہندسہ لکھا ہے وہ 40 ہے۔ اسی طرح احمد کا چوتھا حرف دال ہے اور دال کے نیچے 4 لکھا ہے۔ اب اگر آپ 1، 8، 40 اور 4 کو جمع کریں تو وہ 53 بنتے ہیں۔ تو احمد کا عدد جو ہم نے نکالا ہے وہ 53 ہے۔ معزز ناظرین، اسی طرح اسکرین پہ نظر آنے والے حروف تہجی کے ذریعے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد نکالیں گے تو وہ 786 بنتا ہے، اور تعویذ لکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ تعویذ کے سب سے اوپر 786 لکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں لکھتے تو تعویذ اثر نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس 786 کے متعلق ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ اس میں شیطان ابلیس کی کیا چال ہے، اور ہمارے عام سادہ مسلمان ناسمجھی میں اس چال کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، مثال کے طور پر ہم نے احمد کے نام کا تعویذ لکھنا ہے جس کا عدد ہم نے 53 نکالا تھا۔ اب 53 کے عدد پر قاعدہ یوں جاری کریں گے کہ اس میں سے 12 کم کر دیں گے اور وہ 41 رہ جائے گا، اور اس 41 کو 3 پر تقسیم کر دیں گے۔ جو حاصل ہوگا اس کو تعویذ کے خانہ نمبر 1 میں لکھیں گے، جو کہ 53 عدد کے حساب سے 13 آ رہا ہے۔ باقی اگر 1 بچا ہے تو پہلے خانہ میں لکھے ہوئے ہندسے میں 1 زیادہ کر کے 7 نمبر خانے میں لکھ دو، اور اگر باقی 2 بچے ہیں تو پہلے خانہ میں لکھے ہوئے ہندسے میں 1 زیادہ کر کے چوتھے خانے میں لکھ دو۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو خانہ لکھا ہے اس خانے کے اندر جو ہندسہ ہے اس ہندسے میں 1 1 کا اضافہ کرتے جائیں اور تعویذ کے خانوں کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جائیں، اور تعویذ تیار ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہر تعویذ کو اس کے اپنے ستارے کے ٹائم پہ لکھا جائے گا، جو کہ دن اور رات میں ہر ستارے کا 1 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ کس ستارے کا دن اور رات میں کون سا گھنٹہ ہوتا ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے تعویذ لکھنے میں کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی بات، تعویذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھنا۔ ناظرین کرام، بسم اللہ سے شیطان کو بڑی عداوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان بھاگ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی کام اگر شروع کرو، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اگر شروع کرو تو تعوذ اور تسمیہ مطلب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اب شیطان کو پتہ ہے کہ یہی بسم اللہ میرے لیے کلہاڑا اور میرے لیے بم ہے،
عام الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ شیطان نے ان کاموں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ وہ شیطان ابلیس جو انبیاء میں سے ہر نبی کے ساتھ مقابلے کرتا رہا اور اپنی چالیں چلتا رہا، اور بعض اوقات انبیاء پر اس کا وار چل بھی جاتا تھا۔ تو معزز ناظرین کرام، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ابلیس ہم جیسے سادہ، کمزور ایمان اور کمزور عقیدہ رکھنے والے عام مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ اپنے ایلچی اور کرندے ہمارے اندر سے ہی نہیں کھڑے کرے گا؟ وہ اپنی خفیہ چال اور وار ہم پر نہیں چلائے گا؟ وہ ضرور ایسا کرے گا اور کر بھی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر ہری کرشنا ہری رام کا عدد بھی نکالیں گے تو وہ بھی 786 بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بسم اللہ کے الفاظ ختم کروا کے اس کی جگہ 786 کروا دیا۔ آپ ذرا یہ بھی غور کریں کہ ایک بندے کا نام اگر احمد ہے تو اس کا عدد نکلتا ہے 53۔ تو اب اگر ہم احمد نامی شخص سے یہ کہیں کہ 53 صاحب کیا حال ہے آپ کا، تو آپ ایمان سے بتائیں یہ اچھا لگے گا کہ احمد جو کہ ہمارے نبی کا نام ہے اسے اپنی زبان سے ختم کر کے ایک عددی ہندسہ بولنا ہم شروع کر دیں؟ اب دیکھیں، بسم اللہ کے اندر ایک اسم ذات ہے اللہ، اور ساتھ دو بڑے صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم، جن کو ہم نے نعوذ باللہ 3 عددی ہندسوں میں بدل دیا۔ معزز ناظرین، اپنے لیے تو ہمیں پسند نہیں کہ کوئی ہمارے نام کے عدد نکال کر اس عدد کے ساتھ ہمیں بلائے، تو بسم اللہ میں موجود اللہ کے ایک ذاتی اور 2 صفاتی ناموں کو کیسے ہم عدد میں بدل کر اس کو بلا سکتے ہیں؟ معزز ناظرین، یہاں ایک اور بات جو دیکھنے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو مولوی، پیر، مفتی جب 786 لکھتا ہے وہ بسم اللہ کی جگہ تو 786 لکھ دیتا ہے، نیچے قرآن کے الفاظ کیوں لکھتا ہے؟ اور بعض ایسے تعویذات ہوتے ہیں جن پر اوپر 786 نیچے بسم اللہ پھر اس کے بعد تعویذ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو بسم اللہ کے الفاظ لکھنے میں کیا تکلیف ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کا ادب کرنے والا کوئی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بھی خط لکھتے تو اوپر بسم اللہ لکھتے، اور آپ نے فرمایا اس تحریر کو ہی نہ پڑھو جس پر بسم اللہ نہ ہو۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان دیکھیں کہ دکان کا بل بنانا ہو، تعویذ لکھنا ہو یا کوئی بورڈ وغیرہ لکھنا ہو تو ہم بسم اللہ کو ختم کر کے 786 لکھ دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنا ہو یا کچھ لکھنا ہو تو بسم اللہ ہی کو پڑھنا اور لکھنا چاہیے۔ اور رہی بات تعویذ کے اندر لکھے جانے والے ہندسوں کی، تو آپ کو یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ ان ہندسوں کا تعلق ستاروں سے ہوتا ہے، اور ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ستاروں کی چال اور ستاروں کے اثرات پر یقین رکھے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رات کو بارش ہوئی تو صبح و فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہوئے، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ کہا اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بارش کے ذریعے لوگ مسلمان اور کافر ہو جائیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ یہ بارش کسی ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ستاروں پر ایمان لے آیا اور محمد کا انکار کر دیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اس نے ستاروں کا انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی، ادبی، اخلاقی اور اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔